حدیث کی فیلڈ میں وہ کمزور تھے، جس کی وجہ سے ان سے کئی ایک مسائل مس ہینڈل ہوئے، بدنیتی کی وجہ سے نہیں، حدیث کے لمیٹڈ نالج کی وجہ سے۔ حدیث کی فیلڈ میں انہیں مضبوط راوی نہیں مانا جاتا، اسی لیے محدثین امام حنیفہ سے حدیثیں نہیں لیتے۔ جیسے کہ آپ نے سنا، یہ منی خدا پارٹی اور انہی کے جیسے کچھ غیر مقلد، غیر اہل سنت جاہل لوگ بھی مولا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ آئیے ان کا رد کرتے ہیں علم کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلمبر دجال کیا بھوک رہے تھے آپ، ذرا بتانا؟ محدثین امام حنیفہ سے حدیثیں نہیں لیتے۔ اچھا جی، تو اب اس دجال کے بھکتوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، منی خدا پارٹی کی منجی ٹھکنے لگی ہے۔ امام ابو حنیفہ سے حدیثیں کس کس نے لی ہیں، ہم بتاتے ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ دلیل نمبر 1، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اپنی مسند میں ابی حنیفہ سے حدیث لی ہے۔ دلیل نمبر 2، امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں ابو حنیفہ سے حدیث لی ہے۔ دلیل نمبر 3، امام حاکم نے اپنی کتاب میں ابو حنیفہ سے حدیث لی ہے۔ دلیل نمبر 4، شرح معانی الآثار میں ابو حنیفہ سے حدیث لی ہے۔ دلیل نمبر 5، امام عبد الرزاق نے اپنی کتاب میں ابو حنیفہ سے حدیث لی ہے۔ دلیل نمبر 6، امام شافعی نے اپنی کتاب میں ابو حنیفہ سے حدیث لی ہے۔ ارے کیا امام شافعی نے حدیث لی ہے؟ اور یہ امام شافعی کتنے بڑے امام ہیں، آئیے پلمبر جاہل چھوکرے سے ہی پتا کرتے ہیں۔ اہل سنت کے سب سے بڑے امام، فقہ میں بھی اور حدیث میں بھی۔ امام احمد بن حنبل کے استاد، امام بخاری کے دادا استاد، امام مالک کے سب سے لائق ترین شاگرد امام محمد بن ادریس الشافعی المتوفى 204 ہجری پر منی خدا پارٹی کی منجی امام شافعی نے ٹھوک دی۔ آئیے بتاتے ہیں کیسے۔ امام شافعی فرماتے، جو شخص امام ابو حنیفہ کی کتابوں پر نظر نہیں کرتا، وہ نہ علم میں گہرا ہوتا اور نہ فقہ میں گہرا ہوتا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ امام شافعی امام ابو حنیفہ کو بہت علم والا اور فقیہ مانتے تھے، یعنی امام شافعی امام اعظم کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ The damage has been done, منی خدا پارٹی has been run۔ دلیل نمبر 7، صحیح ابن حبان میں ابو حنیفہ سے حدیث لی ہے۔ دلیل نمبر 8، صحیح ابن خزیمہ نے ابو حنیفہ سے حدیث لی ہے۔ دلیل نمبر 9، مسند ابی یعلا نے ابو حنیفہ سے حدیث لی ہے۔ یہ تو ہوا پلمبر جاہل رافسی کا رد علمی انداز میں۔ اب آئیے بتاتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے اہل سنت کے ائمہ اربعہ کے نزدیک۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ المتوفى 179 ہجری فرماتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، اگر وہ تم سے اس ستون کے بارے میں دعویٰ کریں کہ سونے کا ہے تو اسے دلیل سے ثابت کر دیں گے۔ ریفرنسز: سیر عالم النبلا والیوم 6 پیج نمبر 399۔ حضرت جریج رحمت اللہ علیہ المتوفى 150 ہجری کے پاس جب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے انتقال کی خبر آئی تو انہیں بڑا صدمہ ہوا اور انا للہ پڑھا اور کہا کہ علم اٹھ گیا۔ تاریخ بغداد جلد 13 صفحہ 336-338۔ امام ابن معین رحمت اللہ علیہ سے یہی مروی ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سکا تھے، وہ صرف وہی حدیث بیان کرتے تھے جو ان کو اچھی یاد ہوتی تھی، اور جو حدیث ان کو یاد نہ ہوتی تھی تو وہ اس کو بیان نہیں کرتے تھے۔ تاریخ بغداد جلد 13 صفحہ 422۔ ہارون ابن سعید نے کہا، میں نے امام الشافعی کو کہتے ہوئے سنا، میں نے ابو حنیفہ سے زیادہ علم والا کسی کو نہیں دیکھا۔ تاریخ مدینۃ السلام 15/474۔ صحیح سند۔ ارے امام شافعی رحمہ اللہ کتنا جلیل کرو گے منی خدا پارٹی کو۔ امام محمد بن بشر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں ابو حنیفہ اور سفیان دونوں کے پاس جایا کرتا تھا۔ جب میں سفیان الثوری کے پاس جاتا تو وہ مجھ سے پوچھتے، تم کہاں سے آئے ہو؟ میں کہتا، ابو حنیفہ کے پاس سے۔ تو سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے، تم زمین کے سب سے بڑے فقیہ، دین کی گہری سمجھ رکھنے والے کے پاس سے آئے ہو۔ تاریخ مدینۃ السلام 17/471۔ نے رحمت اللہ علیہ امام زہبی اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں سرکار امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا۔ یہ ہے اہل سنت کے ائمہ اربعہ کی نظر میں مولا امام ابو حنیفہ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، لیکن یہ صرف اہل سنت کے سلف کی نظر میں ہے، کسی غیر مقلد، غیر اہل سنت یا کسی منی خدا پارٹی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ سب نئے لوگ ہیں اور ہمارا دین محمد 1500 سال پہلے کا ہے
और हमारे नबी भी पहली सदी हिजरी में हैं और हमारे सहाबा भी पहली सदी हिजरी के हैं और इमाम अबू हनीफा भी पहली सदी हिजरी के हैं और ये गैर मुक़ल्लिद गैर अहले सुन्नत आज से 150 या 200 साल पहले लॉन्च हुए हैं और ये मिनी खुदा पार्टी आज से 10 या 12 साल पहले लॉन्च हुई है। तो इसलिए ये जितने भी नए नए फिरके हैं इनसे हम अहले सुन्नत को बचना, जैसा कि हमारे प्यारे आका करीम ने 1500 साल पहले ही फरमा दिया था इन लोगों के बारे में। अब अगर किसी को हमारे दलाइल पर एतराज हो तो वो कमेंट कर सकता है और अगर हमारी वीडियो से कुछ इल्म हासिल हुआ तो इसको शेयर भी कर सकते और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फी अमानिल्लाह।